اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری وراثت کی 12ویں کلاس ہے اور پہلے احوال پڑھے اور تخریج مسئلہ کا طریقہ جانا کہ کس طرح سے ہم مثالیں حل کریں گے، اور ایک عدد کو بنیاد بناتے ہیں جس کو مخرج کہا جاتا ہے تقسیم کی، تو وہ اس کا سارا طریقہ کہ وہ کون سا عدد ہوگا جس کو تقسیم کی بنیاد بنایا جائے گا۔ تو پچھلے 11ویں کلاس میں بھی ہم نے کچھ سوالات حل کیے تھے جو نسبتاً آسان تھے، اور اب جو حصے یہاں جمع ہوں گے وہ زیادہ حصے جمع ہوں گے۔ پہلے ایک ہی فرض حصہ تھا، اب زیادہ حصے جمع ہوں گے اور دونوں انواع سے حصے بھی جمع ہوں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو بنیاد بنانا ہے۔ ویسے آپ کو بتایا تھا کہ مخارج جن اعداد کو بنیاد بناتے ہیں اس کو مخرج کہتے ہیں عدد کو، اور اس کی جمع مخارج ہے، اور وہ 2، 4، 8، 3، 6، 12 یا 24 ان 7 میں سے ہی ہوں گے، 7 سے باہر نہیں ہوں گے۔ بعد میں اول ہوتا ہے ایک چیپٹر، اس کے نتیجے میں یہ نمبر آگے بڑھ جاتا ہے، یا تصحیح ایک چیپٹر ہوتا ہے، جب اس کے ذریعے مسئلے کو حل کرتے ہیں تو یہ نمبر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم جب شروع کریں گے تو شروع میں ان اعداد کے علاوہ ہم بنیاد نہیں بنائیں گے اگر ذوی الفروض موجود ہوں۔ ہاں، اگر سارے ہی عصبہ ہوں، مثال میں سارے عصبہ ہوں، کوئی فرض حصے والا ہی نہ ہو، تو پھر ان کی تعداد کے اعتبار سے حصہ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم مثال لے کر یہاں پر اس بات کو واضح کر دیں کہ ان کے علاوہ بھی مخرج ہو سکتا ہے شروع میں، وہ یہ ہے کہ جب سبھی عصبہ ہوں، جیسے 4 بھائی ہیں میت کے اور 2 بہنیں ہیں۔ اب یہ بھائی ہیں تو اس کی وجہ سے بھائی بھی عصبہ بنے گا اور اپنی بہنوں کو بھی عصبہ بنائے گا۔ یہ عصبہ بنفسی ہی ہیں، ان میں اخوت ہے، اور یہ عصبہ بالغیر ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر عصبہ بنی ہیں۔ تو اب یہاں پر کوئی بھی فرض حصہ نہیں ہے جس کو ہم بنیاد بنائیں کہ اس فرض حصے کا یہ ہم نام عدد ہے لہذا یوں کریں۔ تو اب ہم کیا کریں؟ اس طرح کی صورتحال بھی آ سکتی ہے۔ تو اب ان 7 کے علاوہ وہ عدد ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں افراد کتنے ہیں، تو یہ 4 بھائیوں کو 8 شمار کریں گے اور 2 یہ 10 کو بنیاد بنائیں گے، اور 8 حصے ان کو دے دیں گے اور 2 حصے ایک ہر بہن لے لے گی، اور ہر بھائی کو 2 حصے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین کے مذکر کے لیے 2 مؤنث کے حصوں کے برابر ہے۔ تو جب عصبہ ہوتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں یہ 10 کو بنیاد بنایا، لیکن اور وہ ان 7 کے علاوہ نمبر ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب مثال میں کوئی فرض حصہ نہیں ہو، اور وہ فرض حصے 6 ہی ہیں جو آپ کو بتائے تھے، نصف، ربع، ثمن یہ نوع اول ہے، ثلثان، ثلث اور سدس یہ نوع ثانی ہے، ان 6 میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب ہم عدد راس کو بنیاد بنائیں گے، اور اگر اسی طرح تمام مرد ہوں، جیسے 4 بھائی ہی، 6 بھائی مثال کے طور پر وارث تھے اور کوئی بھی نہیں تھا میت کا، تو بس اب 6 کو ہی بنیاد بنا لو۔ اب ڈبل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب عورت ساتھ ہوگی تو پھر اس کو 2 شمار کریں گے، ادروائز شمار کرنے کی ڈبل ضرورت ہی نہیں ہے۔ 6 ٹکڑے کریں اور 6 ان کو دے دیں، ہر ایک بھائی ایک ایک حصہ لے لے گا۔ یوں ہی اگر یہ عصبہ بن جائیں گے، یوں ہی اگر 6 بہنیں اگر وارث ہوں فرض کر لیں، تو ان کا حصہ تو فرض حصہ ثلثان ہے، لیکن اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا ایک چیپٹر آئے گا رد، تو رد کے طور پر بھی باقی 66% تو انہی کو مل رہا ہے، اور رد کے طور پر باقی 33% بھی انہی کو مل جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ تمہارا ہے۔ جب سب کچھ تمہارا ہے تو اس کا مطلب جتنے بندے ہو آپس میں برابر بانٹ لو، تو 6 ہی کو بنیاد بنائیں گے اور 6 ان کو دے دیں گے۔ تو یہ اگرچہ 6 اس میں بھی آ رہا ہے، لیکن یہاں پر مثال کے طور پر اگر ہم یہاں ایک نیا عدد لے لیں، 9 بہنیں ہوتی، تو اب دیکھیں 9 کو اب بنیاد بناتے اور 9 ان کو دے دیتے۔ اب یہ 9 جو نمبر ہے یہ 10 نمبر ہے، یہاں بھی ایک ایسا ہی نمبر لکھ لو جو وہاں نہ آتا ہو۔ تو دیکھیں یہ 7، 10 اور یہ 9، یہ یہاں اس میں نہیں ہے۔ تو لیکن یہ مخارج اس صورت میں ہے کہ جب فروض مقدرہ یعنی فرض حصے والے ذوی الفروض میں سے وارث ہوں گے، تو ان کے یہ 6 میں سے حصے آئیں گے، اس کے ہم نام عدد کو بنیاد بنائیں گے۔ لیکن یہاں ایسا ہے ہی نہیں، لہٰذا عدد راس کو بنیاد بنایا، جتنے بندے تھے اسی کو بنیاد بنا لیا۔ 10 یہ تو صحیح لکھا تھا۔
اور یہاں بھی عدد راس جتنے بندے تھے اسی کو بنیاد بنا لیا، یہاں بھی عدد راس کو بنیاد بنا لیا جتنے بندے تھے، اگرچہ اسبہ کے طور پر نہیں، فرض حصہ ضرور تھا، 3 سے حل ہونا چاہیے تھا، لیکن اب اور کوئی ہے نہیں تو باقی بھی انہی کو ملے گا رد کے طور پر، تو اب پھر یہ مسئلہ عدد راس سے حل ہوتا ہے، یعنی جتنے بندے ہیں وہی مخرج، تو وہ مخرج یعنی شروع کا عدد ان 7 کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، یہ میں نے وضاحت کر دی تاکہ کوئی الجھن پیدا نہ ہو، جس نے پہلے سے پڑھ رکھا ہے وہ مزید الجھن کا شکار نہ ہو جائے کہ ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ اس کے باہر بھی آ سکتا ہے، اور یہ تو فرض اس سے ہوں گے تو اس سے باہر نہیں نکلے گا اگر جملہ یوں بنایا جائے۔ تو پہلی مثال ہم جو حل کر رہے ہیں اس میں زید کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے، ایک بہن ہے اور زید کا چچا ہے۔ بیوی کو حصہ دینے کے لیے اولاد کو دیکھا جاتا ہے، اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ربع ملے گا، اولاد ہوتی ہے تو سمن مل جاتا ہے 8واں حصہ 12.5%، اب یہ 25% کی حقدار۔ بہن اکیلی ہے لہذا اس کو نصف مل جائے گا، اگر بھائی ہوتا تو، باپ دادا ہوتے تو اس کو ملتا ہی نہیں، مذکر اولاد ہوتی تو اس کو ملتا ہی نہیں، بہنیں اگر بیٹیاں ہوتی تو اس کو وہ اسبہ بناتی، وہ بھی نہیں ہے، بھائی حقیقی ہوتا تو اسبہ بناتا، وہ بھی نہیں ہے، لہٰذا اب یہاں پر یہ ان کی تعداد پہ فیصلہ ہوگا، ایک ہو تو نصف، زائد ہوں تو ثلثان، چونکہ بہن ایک ہے لہٰذا نصف حصہ دیا، اور چچا جو ہے وہ 4 ذوی الفروض میں سے نہیں ہے بلکہ اس میں عموت یعنی چچا ہونا، یہ اسبہ بن جائے گا۔ اب یہ ایک ہی نوع سے دونوں کا تعلق ہے، نصف کہتا ہے 2 کو بنیاد بناؤ، ربع کہتا ہے 4 کو بنیاد بناؤ، جب ایسا ہو تو ہم بڑے عدد کو لیتے ہیں، بڑے عدد کو جب آپ نے لے لیا تو نصف کے ہم نام عدد کو بھی لے ہی لیا، وہ اس کے ضمن میں 2 بار آ گیا، اب 4 میں سے حصہ دینا آسان ہو جائے گا، 4 کا ربع 1 دے دیا، چوتھائی، 4 کا آدھا 2، اور باقی 1 بچ گیا وہ اسبہ کو دے دیا، یہ ہو گئی اس کی تقسیم، 25% بیوی کو مل گیا اور 50% بہن کو مل گیا اور 25% چچا کو مل گیا۔ دوسری مثال، شوہر ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، زینب کا انتقال ہوا، اس کا شوہر ہے، بیٹی اور بیٹا، اور کوئی وارث نہیں ہے اس کا، اب شوہر کو حصہ دینا، اولاد موجود ہے لہٰذا اس کو ربع 25% ملے گا، بیٹا اسبہ بنے گا اور میت کی بیٹی کو بھی اسبہ بنائے گا، یہ اسبہ بنفس ہی ہے از خود، اور یہ اسبہ بالغیر کہلائے گی، اپنے بھائی کے ساتھ اسبہ بن رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک ہی فرض حصہ ہے لہٰذا اسی کے ہم نام عدد کو بنیاد بنا کے 4 سے حل کیا، اس کو 4 کو مخرج قرار دیا، 4 میں سے 1 دے دیا شوہر کو، ربع ہو گیا، اور باقی بچے 3 حصے، 3 ان کو مل گئے، 2 بیٹے کے اور 1 بیٹی کو دے دیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا، یہاں بھی اسی طرح سے ہو گیا کہ 25 اور بیٹے کو 50۔ تیسری مثال جو ہے وہ اخیافی بھائی کی ہے، اخیافی بھائی میں آپ دیکھیں، اخیافی بھائی پھر دادی اور حقیقی بھائی، بھائی لکھ رہا ہوں صرف پھر لمبا ہو جائے گا، جب بھائی لکھا ہے مطلق لکھا ہے تو مطلق فرد کامل پر بولا جاتا ہے، یعنی حقیقی، نہ لاتی مراد ہے نہ اخیافی بلکہ حقیقی بھائی۔ اب اخیافی بھائی آبا اور اولاد میں سے کوئی ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، یہاں نہیں ہے وہ، لہٰذا ملے گا اور اس کو سدس ملے گا، دادی کو بھی سدس ملے گا۔ دادی کو کون محجوب کر سکتا تھا؟ میت کا باپ ہوتا تو 0 پہ آ جاتی، میت کی ماں ہوتی تب بھی 0 پہ آ جاتی، یا کوئی قریب والی دادی، تو سب سے قریب والی دادی یہی ہے، تو وہ تینوں صورتیں 0 والی نہیں پائی گئیں لہٰذا اس کو ملے گا اور وہ سدس ہے، اور باقی بھائی کو مل جائے گا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ایک ہی فرض حصہ ہے لہٰذا 6 کو سدس کو بنیاد بنایا اور 6 سے مسئلہ حل کیا، 6 کو مخرج بنایا، 6 دیکھیں اسی 7 میں سے، 6 کا سدس 1، 6 کا سدس 1 اور 6 کا وہ اسبہ باقی جو رہ گیا وہ بطور اسبہ بھائی کو مل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 16.66% اخیافی بھائی کو مل گیا، یوں ہی 16.66% دادی کو مل گیا، اور 66.66% بھائی کو ملا۔ اگر 1 لاکھ روپے تقسیم کرنے ہوں تو فیصد سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر
1,00,000 کے 6 ٹکڑے کریں، یہ 6 لکھا ہے یہاں پر، تو اب دیکھیں کتنا حصہ بنتا ہے. اگر 6 ٹکڑے کریں تو 15,000 کا نہیں، 15 کچھ زیادہ ہی بنے گا، 16,666 یہ ایک حصہ بن گیا. اس کو ایک بار دینا ہے 666. اخیافی کا، دادی کا بھی یہی ہے 16,600 اور یہ 66 ہو گیا. اور اس کو 4 مرتبہ دینے ہیں 16,666، تو اس کے بن جائیں گے 66,600 اور 66، یہ پورے 1,00,000 روپے تقسیم ہو گئے. اور فیصد سے بھی نکالیں گے تو یوں ہی نکلے گا، 1,00,000 کا 16.66%، وہی جواب آئے گا. آخری مثال، بلکہ سیکنڈ لاسٹ، چوتھی مثال، اس میں شوہر، 2 بیٹیاں اور بھائی ہے. میت کا شوہر ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور میت کا بھائی موجود ہے. شوہر کو حصہ دینا ہے، اولاد کو دیکھتے ہیں، موجود ہے لہٰذا ربع ملے گا. بیٹیاں 1 سے زائد ہیں، ثلثان. اگر میت کا بیٹا ہوتا تو عصبہ بنتی، جیسا کہ یہاں پہ بن رہی ہے، اور جب بیٹا نہ ہو تو پھر ان کی تعداد پہ فیصلہ کرتے ہیں. ایک بیٹی ہو تو نصف، زائد ہوں تو ثلثان دیتے ہیں. زائد ہے لہٰذا ثلثان دیا. اور بھائی جو ہے وہ باپ، جد صحیح، اخیافی بھائی اور شوہر، ان 4 ذوی الفروض مردوں میں سے نہیں ہے، لہٰذا باپ کو یہ فرض حصہ تو اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں اخوت ہے لہٰذا یہ عصبہ بنے گا. اب یہاں نوع اول کا ربع اور نوع ثانی دونوں سے آ گیا، مکس اپ ہو گیا. نوع اول کا ایک حصہ ہے فرض مقدر، اور نوع ثانی کا بھی ایک حصہ ہے. تو آپ کو بتایا تھا کہ نوع اول جب نوع ثانی سے ملے گی تو نصف اگر ملے گا تو 6 کو بنیاد بنائیں گے، ربع ملے گا تو 12 کو بنیاد بنائیں گے، اور ثمن اگر نوع ثانی سے ملے گا تو 24. تو یہاں پر نوع اول کا ربع نوع ثانی سے ملا ہے لہٰذا 12 کو بنیاد بنائیں. 12 کو بنیاد بنایا. اور اگر یہ یاد نہ رہے تب بھی آپ یوں کر سکتے ہیں کہ 12 کا 4 ربع کا ہمنام عدد 4 اور اس کا ہمنام عدد ثلثان کا 3، اس کا LCM نکالیں گے تب بھی یہی آئے گا. یہ دیکھیں، 2 کو 2 سے ضرب دیا 4، 4 کو 3 سے ضرب دیا وہی 12 آیا، یہ 12 ہی لکھا ہے. تو اگر یہ یاد نہ رہے، ویسے اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. نوع اول کا نصف ملے گا نوع ثانی سے تو 6، ربع ملے گا تو 12 اور ثمن ملے گا تو 24. تو یہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ہر بار LCM نکالنے بیٹھیں اور ٹائم ضائع کریں، بلکہ ان 3 چیزوں کو یاد کر لینے سے ہی. LCM وہاں ہم لیتے ہیں جہاں نمبرز بدلتے رہیں، تو نمبرز بدلتے رہیں تو پھر ان کو یاد کرنا دشوار ہوتا ہے. جہاں نمبر فکس ہیں، نصف آ جائے تو 6 سے کرو، ربع آ جائے تو 12 سے کرو، اور ثمن آ جائے تو 24. تو اس میں کیا ہے ایسا مسئلہ ہے کہ جو یاد نہ ہو؟ لیکن بہرحال کیسے نکالا، ہاں چلو لاجک اگر جاننی ہو تو اس طرح سے یہ آپ اس کے نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. بہرحال 12 کو بنیاد بنایا، 12 کو ربع، 12 کے ہمنام عدد 4 سے، 4 کے ربع کے ہمنام عدد 4 سے 12 کو تقسیم کیا، 3 جواب آیا. اور 3 جو ہے 12 کا چوتھائی ہی ہے، دیکھیں. اور ثلثان، اس کے ہمنام عدد 3 سے 12 کو تقسیم کیا تو 4 آیا، اور وہ اس کو ڈبل کر دیا تو ثلثان بن گیا. کیونکہ 3 سے تقسیم کریں گے تو ثلث آئے گا، 4 4 اور 4. 12 کے 3 برابر ٹکڑے کیے تو ہر ٹکڑے کا نام ہے ثلث، اور آپ کو ثلثان چاہیے لہٰذا یہ تثنیہ کا صیغہ 2 کو ملا کے بنے گا، 8 ہو گیا. 11 اور یہ 1 12، 12 حصے تقسیم ہو گئے. اب یہاں کسر بھی کوئی نہیں ہے، شوہر کو 3 حصے دے دیں گے، 2 بیٹیاں ہیں 8 حصے ہیں تو 4 4 ان کو مل جائیں گے اور 1 حصہ بھائی کو مل جائے گا. اگر آپ پرسنٹیج نکالتے ہو تو 25 ہے، اور یہ 66.66 ہے، اور باقی جو تھوڑا بہت بچے گا وہ بھائی کو مل جائے گا. تو یہ نوع اول اور نوع ثانی ملے، تو اس اعتبار سے بھی ہم نے اس کو دیکھ لیا. اب آخری جو مثال ہے، اب آپ اس میں ہر طرح سے مسئلہ یعنی جواب دے سکتے ہیں کہ بھئی اب گاڑیاں ہوں، کاروبار ہو، مال تجارت پڑا ہو، بینک بیلنس ہو، سونا ہو، بس آپ یہ کہیں گے جو کچھ بھی ہے اس میں 25% شوہر کا، جو کچھ بھی ہے اس میں
بیٹیوں کا 66% ہے مجموعی طور پر، اور علیحدہ علیحدہ کریں گے تو ہر بیٹی کو 33.33% اور باقی بھائی کو مل رہا ہے. تو بس آپ یہ رجسٹر میں لکھ سکتے ہیں، آگے جا کے تقسیم بھی کر سکتے ہیں، آگے جا کے بھی تقسیم کر سکتے ہیں. کاروبار ہے تو اس میں بھی پارٹنر بن گئے اس ریشو کے حساب سے. تو یہ سارا مسئلہ اس طرح سے حل ہو گیا. 5ویں مثال جو ہے اس میں بس یہ آخری مثال، اس میں بیوی ہے، نانی ہے میت کی، اور بیٹا ہے. بیوی کو حصہ دینے کے لیے اولاد دیکھی جاتی ہے، اولاد یہاں بیٹا موجود ہے لہذا سومن ملے گا 12.5% اس کو، اور نانی جو ہے اس کو سدس ملے گا. نانی کو کون زیرو پہ لا سکتا تھا؟ میت کی ماں، وہ یہاں نہیں ہے. میت کا باپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اس کا، اور قریب والی نانی دادی اس کو معجوب کر سکتی تھی، وہ ہے ہی نہیں، شروع یہاں سے ہو رہی ہے. ہاں یہ پر نانی ہوتی اور نانی موجود ہوتی تو پر نانی زیرو پہ چلی جاتی، نانی کو مل جاتا. تو کوئی بھی معجوب کرنے والا نہیں ہے لہٰذا ان کا ایک ہی فرض حصہ ہوتا ہے، چھٹا حصہ سدس، وہ ان کو مل گیا 16.66%. اور باقی بچا وہ اسبا نے لے لیا. تو اب جو بھی بچے گا وہ اسبا کو مل جائے گا. 16 اور 12 جو ہے وہ تقریباً 28 29.16 یہ تقسیم ہو گیا، اور اگر 30 نکالیں گے تو 70 بچ جائے گا. تو 69.66% جو ہے نا گویا کہ 83% یا 84 یہ بیٹے کو ملا ہے. یعنی ہر 100 میں سے 12.5 روپے بیوی کے، 16.66% نانی کو، اور 69.84% بیٹے کو ملیں گے. اور یہاں ہم یہ تو خیر ہم نے پرسنٹیج سے کر لیا، لیکن اب ہم ضابطے کی کارروائی کرتے ہیں کہ یہاں پر جو حصے آئے ہیں یہ نوع اول سے تعلق رکھتا، یہ نوع ثانی سے. اب نوع اول کا سومن نوع ثانی سے ملے گا تو 24 کو بنیاد بنائیں گے. اگر آپ کو یاد نہیں رہا تو آپ دیکھیں، سدس ہے اس کا ہم نام عدد 6، سومن ہے اس کا ہم نام عدد 8، اس کا نکالا آپ نے LCM، 2 سے تقسیم کیا تو 3 جواب آیا، اس سے تقسیم کیا پھر 2 سے دوبارہ کر لیا 2 آ گیا. اب امید ہے دیکھنے والے کو LCM ضرور آتا ہوگا، ورنہ کسی وقت یہ بھی سمجھا دیں گے، تو اس لیے میں نے تیزی سے کر لیا. 2 کو 2 سے ضرب دیا 4 آیا، 4 کو 3 سے ضرب دیا 12 آیا، 12 کو 2 سے ضرب دیا 24 آیا، وہی ہم نے بنیاد بنایا ہے. تو یاد کر لینا بہتر ہے کہ نوع اول کا سمن نوع ثانی کے سدس سے ملا ہے تو تخریج 24 سے ہوگی. 24 کا سمن دینا ہے، کیا کریں؟ اس کے ہم نام عدد 8 سے 24 کو تقسیم کریں 3 حصے. 6 ہم نام عدد ہے، 6 سے 24 کو تقسیم کریں گے 4 حصے، باقی 17 حصے بیٹے کو مل گئے. یہ ہو گیا. اگر فرض کر لیں کہ 12 لاکھ روپے میت نے چھوڑے ہوں تو اس کی تقسیم، رقم کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ایک تو فیصد کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں. یہ 12 لاکھ ہو گئے، کیسے تقسیم کرنا ہے؟ 24 ٹکڑے کرنے ہیں تو 24 سے تقسیم کریں تو ایک حصہ 50,000 روپے ہے، یہ ایک حصہ. اب بیوی کو دینا ہے، بیوی کے کتنے حصے ہیں؟ 3، تو اس 50,000 کو 3 سے ضرب دے دو تو بیوی کا حصہ معلوم ہو جائے گا 1.5 لاکھ روپے. نانی کے 4 حصے ہیں، اس 50,000 کو 4 سے ضرب دے دو تو نانی کے 2 لاکھ روپے آ جائیں گے سامنے. اور بیٹے کے 17 حصے ہیں تو اس 50,000 کو 17 سے ضرب دے دو تو یہ 16 سے ضرب دیتے تو یہ 8.5 لاکھ روپے اس کے معلوم ہو جائیں گے. اس کا ٹوٹل کریں گے تو 12 لاکھ روپے. اتنا مشکل نہیں ہے، اور فیصد سے تو بہت آسان ہے کہ آپ کیلکولیٹر میں بٹن دبائیں گے اور یہ آپ کے سامنے جواب آ جائے گا. بہرحال اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور یوں بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے تمام جس طرح ہر طرح کی مثال آپ کو دے دی، ایک فرض حصے والی بھی دے دی، ایک ہی 9 کے 1 سے زائد فرض حصوں والی بھی دے دی آج ہی، اور دونوں انواع سے جب حصے مل کر آ جائیں اس کی مثال بھی آپ کو دے دی. امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ اسی طرح سے ہم پریکٹس آگے کرتے رہیں گے، کیونکہ جیسے جیسے چیپٹرز آگے بڑھیں گے تو مسائل آئیں گے اور اس کو حل کریں گے. جب حل کریں گے تو یہی ضابطے اور قاعدے کام آ رہے ہوں گے، تو بار بار کی پریکٹس سے انشاءاللہ العزیز مزید پختگی آ جائے گی انشاءاللہ.